کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے سلیبس کے اکارڈنگ ٹیکسٹ بک کا آغاز کیا ہے اور آج اسی کے اکارڈنگ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ آج یونٹ نمبر 3 ڈیفوڈلز پوئم کو آج ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اور یہ لیکچر آپ کو پتہ ہے کہ فار کلاس 9th سبجیکٹ انگلش کے ریلیٹڈ ہے، اور آج ڈیفوڈلز کو ڈیفائن کریں گے، ڈیفوڈلز کے میننگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے اور لاسٹ پہ ہم ڈیفوڈل کا جو پراپر تھیم تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کے بعد آپ کو کافی حد تک فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف، بجائے کہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں۔ اسکرین پر آپ کے سامنے میں ڈیفوڈلز کے سٹینزا کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. میں wandered آوارہ پھر رہا تھا، یعنی بغیر مقصد کے گھوم رہا تھا۔ lonely بولتے ہیں اکیلا تنہا، as a cloud بادل کے ٹکڑے کی مانند، that جو floats تیرتا ہے، on high above on high یعنی بہت اونچا، over اوپر، ویلز اینڈ ہلز یعنی وادیوں اور پہاڑیوں، یعنی شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں وادیوں اور پہاڑیوں کے بہت اوپر تیرتے ہوئے بادل کی طرح بے مقصد یعنی آوارہ گھوم رہا تھا۔ when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. when جب all at once اچانک I saw میں نے دیکھا ایک crowd ہجوم یعنی مجمع، ایک ہوسٹ بہت سارے پودے یعنی جھنڈ، وہ کا کی کے میننگ میں آتا ہے، گولڈن سنہری رنگ کے، ڈیفوڈلز یعنی پھول کا نام ہے، یہ پھولوں کا نام ڈیفوڈلز۔ جب مجھے اچانک سنہری رنگ کے ڈیفوڈلز کے بہت سے پودے نظر آئے جو ایک جھنڈ کی شکل میں تھے۔ beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. beside کہتے ہیں ساتھ ہی، the lake جھیل، beneath نیچے، the trees زیادہ درخت، fluttering یعنی جھوم رہے، and اور dancing ہلتے ہوئے، جھومتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ان میں دا بریز آہستہ سے چلنے والی ہوا، خوشگوار ہوا۔ ڈیفوڈلز کے پودے جھیل کے ساتھ درختوں کے نیچے آہستہ چلنے والی ہوا میں ہلتے اور جھومتے نظر آ رہے تھے۔ continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. continuous بولتے ہیں مسلسل، متواتر یا لگاتار یا جاری۔ as a star ستاروں کی طرح، that جو شائن چمکتے ہیں، اینڈ اور ٹوینکل ٹمٹماتے ہیں، جھلملاتے ہیں، آن پر دا ملکی وے کہکشاں یعنی آسمان پر، کہکشاں پر چمکتے اور ٹمٹماتے ہوئے لا تعداد ستاروں کی طرح۔ they stretched in never ending line along the margin of bed. they وہ stretched پھیلے تھے، ان میں نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والی، لائن کی تار میں، along ساتھ ساتھ، دا مارجن بولتے ہیں خالی جگہ، او کا کی کے میننگ میں آئے، ایک بے بولتے ہیں جھیل کا کنارہ، یعنی ڈیفوڈلز جھیل کے کنارے کے ساتھ خالی جگہ پر ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں پھیلے ہوئے تھے۔ 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 یہ 10,000 ہزاروں کی تعداد میں، ساتھ دیکھا یا دیکھے، آئی میں نے، ایٹ اے گلینس ایک ہی جھلک میں، ایک ہی نظر میں، ٹاسنگ ٹکرانا یا ہلنا، دیر اپنے ہیڈس سر، ان میں سپرائٹلی خوشی والے یا خوش کن، ڈانس جھومنا۔ میں نے ایک ہی جھلک میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیفوڈلز دیکھے جو خوشی سے اپنے سر ہلا ہلا کر جھوم رہے تھے۔ The waves beside them danced, but they
आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली, द वेव्स लहरें, बिसाइड साथ, देम उनके, डांस्ड झूमती महसूस होती थी, बट दे लेकिन वो डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं, आउट डिड सबकत ले गए, द स्पार्कलिंग वेव्स चमकती हुई लहरें, इन गिली खुशी में, झील में लहरें झूम रही थी लेकिन महसूस होता था कि डैफोडिल्स खुशी में चमकती हुई लहरों से सबकत लिए हुए थे. A poet could not but be gay in such a jocund company. A poet यानी शायर could not नहीं हो सकता था, but लेकिन be gay खुश, इनमें सच इस तरह की, आजोकन एक खुशकुन, कंपनी साथ या हमसायगी, इस तरह की खुशकुन हमसायगी या साथ में शायर खुश हुए बिना नहीं रह सकता, यानी शायर डैफोडिल्स के साथ में बहुत खुश था. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. I gazed and gazed. मैं लगातार घूरता रहा, डैफोडिल्स को देखने में मगन रहा. But little thought, लेकिन सोचा नहीं, लेकिन गौर नहीं किया. What wealth, कितनी दौलत, the show नज़ारा to me मेरे लिए had brought लाया था. मैं डैफोडिल्स को काफ़ी देर तक घूरता रहा, लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया कि इस नज़ारे में कितना महफूज हुआ था. फूलों के खूबसूरत नज़ारे ने मेरी आंखों के लिए खूबसूरती की बेपनाह दौलत मुहैया की थी. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood. For oft, अक्सर औकात, when जब, on my couch अपने सोफे पर, यानी अपने बिस्तर पर, अपने पलंग पर, I मैं लाई लेटता हूँ, in में वेकेंट खाली, आ या इन में पेंसिव गहरी सोच में मुब्तला, मूड तबीयत, अक्सर औकात जब मैं खाली जहन या गहरी सोच में मुब्तला मूड में अपने सोफे पर लेटता हूँ. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड. दे यानी डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं. फ्लैश सामने आ जाते हैं, अपॉन पर, दैट इनवर्ड आई वो अंदरूनी आंख, तखय्यल या तसव्वुर करने वाली आंख, विच जो, इस है, द ब्लेस मसरत ऑफ सॉलिट्यूड तन्हाई की. डैफोडिल्स मेरे तखय्युल यानी तसव्वुर के सामने आते हैं और मेरी तन्हाई में मसरत का बाइस बनते हैं. एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर्स फिल एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. एंड देन माई हार्ट, और फिर मेरा दिल, विद प्लेयर्स फिल्स खुशी से भर जाता है, एंड और डांसेस झूमता है, विद साथ, द डैफोडिल्स यानी फूलों के. फिर मेरा दिल खुशी से लबरेज हो जाने के बाइस डैफोडिल्स के साथ झूमना शुरू कर देता है. थीम क्या है? डैफोडिल्स, चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम के पोइट हैं. थीम यह है कि सम मोमेंट्स इन आवर लाइव्स आर रेयर. कुछ लम्हात हमारी जिंदगी में बहुत नायाब होते हैं. व्हेन वी ऑब्जर्व नेचुरल ब्यूटी सीन्स, जब हम कुदरती खूबसूरती के नज़ारों को देखते हैं, वी अट्रैक्ट आवर सेल्स इमोशनली विद द सीन्स, तो हम जज्बाती तौर पर उन नज़ारों में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं. एंड सेव देम परमानेंटली इन आवर माइंड्स आई, दैट इज़ इमेजिनेशंस. और उन नज़ारों और उन एहसासात को अपने तख़य्युल में कैद कर लेते हैं, अपने तसव्वुरात में कैद कर लेते हैं. When of think of such of these natural scenes, हम अक्सर इन कुदरती नज़ारों के बारे में सोचते हैं. When we are laying on our couches in pensive moods, अपने घरों में बिस्तर या नरम सोफे पर लेटते हुए किसी गहरी सोच में गुम हो जाते हैं. These captured scenes are a permanent source of pleasure for our. असल ये कुदरती नज़ारे हमारे दिल के लिए खुशी का मुस्तकिल सामान है. यानी बेसिकली इस पोएम में, डैफोडिल्स में, शायर विलियम वर्ड्सवर्थ कुदरत के खूबसूरत मनाजर जैसे नरगिस के झूमते हुए फूल इंसान के अंदरूनी दुखों और तन्हाई को कम कर सकते हैं और ऐसे
اور ایسی خوشی، سکون اور روحانی تسکین دے سکتے ہیں۔ یعنی جو بیسک نظم کا خلاصہ ہے کہ شاعر تنہا چل رہا ہوتا ہے اور اچانک ایک جھیل کے کنارے ہزاروں نرگس کے پھول دیکھتا ہے جو ہوا میں جھوم رہے ہیں۔ یہ منظر اس کے دل کو بہت بھا جاتا ہے اور وہ ان پھولوں کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ لمحہ گزر جاتا ہے لیکن جب بھی وہ تنہا یا غمگین ہوتا ہے اس منظر کی یاد اسے خوشی دیتی ہے۔ یوں شاعر قدرت کے حسین مناظر کی روحانی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی مرکزی اگر پیغام اس میں دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ قدرتی مناظر، خاص طور پر جو پھول ہوتے ہیں، دریا جو ہوتے ہیں، پہاڑ جو ہوتے ہیں وغیرہ، انسان کی تنہائی، اداسی اور تھکن کا علاج ہو سکتے ہیں۔ وہ یادوں میں زندہ رہ کر انسان کو دوبارہ خوشی اور توانائی دے سکتے ہیں۔ بیسک اس پوئم میں شاعر نے یہی کچھ بیان کیا ہے کہ انسان وقت تو گزر جاتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں انسان کی میموری کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم پاسز بٹ میموریز ریمین، یعنی وقت گزر جاتا ہے لیکن یادیں رہ جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ شاعر کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ لمحہ، وہ نظارہ کچھ دیر کے لیے تھا لیکن شاعر کی زندگی کا ایک پرماننٹ وہ پارٹ بن گیا، وہ حصہ بن گیا۔ شاعر جب بھی پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے تو جب اس نظارے کو یاد کرتا ہے تو وہ نظارہ اس کی آنکھوں کے اندر ایسے چمکتا ہے کہ شاعر اس نظارے میں کھو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کو کوئی دکھ، تکلیف، درد تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ بہت غمگین ہو، بہت پریشان ہو اور اچانک سے گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہو اور آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور کچھ لمحے کے بعد جب آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دھیان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے اور آپ کا فوکس کسی اور چیز کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ٹینشنیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں اس وقت آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہیں کچھ لمحے کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے، شاید بھی کچھ اسی طرح کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیے لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے۔ خوش رہیں، شاد رہیں۔ السلام علیکم۔